یہ ثواب والا مسئلہ ابھی تک لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اب مجھے فون کر کے کہتے ہیں کون ثواب کے لیے مجلس کرتا؟ بھائی میں دیکھ رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے تو مجلس کرنے کے ثواب مل گیا، مجھے کیا سننا ہے؟ نہیں بھائی، مجلس کرنے کے ثواب نہیں، آ کے سنیں تاکہ جو باتیں بیان کی جائے وہ انسان کی زندگی میں نظر آئے، اس لیے اخلاق نظر آئے، علم نظر آئے، کردار نظر آئے، تو وہ نظر آئے بنیادی طور پر۔ آج مجھے تعجب ہوا ایک کلپ دیکھ کے، مجھے تعجب ہوا، لیکن پوری بات سنی ہم نے، غور سے سنیں۔ ٹھیک ہے، کچھ جاہل لوگ بیچارے نادان ہیں یا جو بھی کہیں، کچھ ایک جملہ بنا کے ہنگامہ کر دیا، محرم کے لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا، تو کوئی بغیر سنے سمجھے آ کر اس پر باتیں کرنے لگے، پوری بات سنے بغیر اس پہ تبصرہ کرنے لگے۔ تو کئی سالوں سے پریشان تھا کہ بعض مجلسیں ہوتی ہیں جہاں پہ 50,000 لوگ، 40,000 لوگ ہوتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، کہا بھی کہیں کوئی اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں اور سنا جا رہا ہے، اور اگر ان مجلسوں میں ایک دن ایک بھی کوئی اچھا مطلب زندگی کا بیان کر دیا جائے جس سے انسان کی زندگی میں فرق آ جائے، ایک بھی کوئی اچھا پیغام دے دیا جائے، تو 10 دنوں کی مجلسوں میں 10 پیغام اگر ایک قوم لے کے جائے گی تو بہت اس کا اثر ہوگا۔ 10 سالوں میں تو اسے 100 حسین ابن علی کا پیغام مل جائے گا، اور اگر کوئی 10 سال مجلس حسین ابن علی ایک ایک بھی مجلس کر رہا ہو، اور ایک مجلس میں اسے ایک بھی اگر پیغام مل رہا ہو، تو 10 سالوں میں تو کربلا کی بہت ساری چیزوں کو اس کی زندگی میں نظر آ رہی ہوگی، تو پھر قوم کی حالت۔ تو مجھے تعجب یہ ہمیشہ ہوتا تھا، آپ کو بھی سب کو ہوتا، مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ مجلسیں اتنی ہو رہی ہیں، اتنا 50,000 لوگ بعض جگہوں پہ سنتے ہیں مجلس، لیکن قوم پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کا علمی اثر نہیں ہو رہا ہے، مادی اثر نہیں ہو رہا ہے، کہ وہ ساری چیزیں لازم ہیں، انسان ہر لحاظ سے، شرف اور عزت ایک مومن کا حق ہے، حکمت ایک مومن کا حق ہے، علم ایک مومن کا حق ہے، بلندی ایک مومن کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے انتم العالون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہیں سب سے زیادہ بلند رہنا ہے، تو پھر مومنوں ہی کو تو مجلس سنائی جاتی ہے، یہ سب سے زیادہ بلند کیوں نہیں ہے؟ یہ علم میں سب سے زیادہ بلند کیوں نہیں ہے؟ یہ اخلاق میں سب سے زیادہ بلند کیوں نہیں ہے؟ یہ سوشل جسٹس میں سب سے زیادہ بلند کیوں نہیں ہے؟ یہ ان کا فیملی اسٹرکچر اور فیملی کے مسائل میں یہ سب سے زیادہ بہتر کیوں نہیں ہے؟ مجلسیں تو اتنی زیادہ سن رہے ہیں۔ تو مجھے آج رات سمجھ میں آیا کہ جب لکھنؤ کے ایک بہت بڑے ممبر بھی یہ کہا گیا کہ نہیں مجلسیں خود ہی مقصد ہے، مجلس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا بھائی، میں تو پریشان تھا، میں تو حیرت میں تھا۔ اب وہ کچھ علمی اصطلاح ملا کے حوزے کی ہے کہ مجلس خود موضوعیت رکھتی ہے، کچھ چیزیں طریقیت رکھتی ہیں، کچھ چیزیں موضوعیت رکھتی ہیں۔ مجلس خود ہی موضوعیت یعنی کہ مجلس خود ہی مقصد ہے، مجلس کا مقصد بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں وہی ہیں کچھ دن پہلے عرض کیا گیا تھا نا کہ مجلس کا بہت بڑا مقصد ہے، جب مجلسوں کا عزاداری کا بہت ہی عظیم مقصد ہے، بہت ہی بڑا مقصد ہے، اتنا بڑا مقصد اس کے لیے جناب زینب شام کے دربار تک گئی، وہاں سے عزاداری شروع کی، عظیم مقصد ہے۔ پوری حسینیت کی حفاظت انہی مجلسوں کا کام ہے۔ اب کہ حسینیت یعنی کیا کہ حسینیت یعنی امام حسین کا ذکر نہیں بھائی، حسینیت یعنی جس کے ذریعے سے حسینی معاشرہ تربیت پائے، موضوع یہی چل رہا ہے۔ کیونکہ آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حسینی معاشرے تربیت پائے ہیں، جس کے نتیجے میں شیعت کو اتنی عظمت حاصل ہوئی ہے، قربانیاں دی گئی ہیں، شہادتیں دی گئی ہیں، لیکن اتنے عظیم نتیجے ملے ہیں۔ لیکن یہ مینٹلٹی، یہ سوچ انسان کی سمجھ میں آنے لگتی ہے، احترام کے ساتھ، ہم کسی شخصیت کے بھی احترامی نہیں کرنا، جائز ہی نہیں ہے، بہت ہی احترام ہے، دعا بھی کہ اللہ حفاظت فرمائے اور بامقصد زندگی۔ لیکن یہ موضوع ہمیشہ رہا ہے عزیزو، یہ ادب کی دنیا میں بھی رہا ہے، لٹریچر کی دنیا میں رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی، ادب خالی ادب کے لیے ہو یا زندگی کے لیے ہو، شعر برائے شعر یا شعر برائے زندگی۔ اب علامہ اقبال کے شعر ہیں جو زندگی کے لیے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا اشعار ہے مزے لے لو بس چلے جاؤ، مزے کے لیے ہیں۔ تو شعر مزے کے لیے اور ہوتا ہے، شعر زندگی کے لیے اور ہوتا ہے۔ کتاب مزے کے لیے اور ہوتی ہے، کتاب زندگی کے لیے اور ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں تک تو چلو پھر بھی چلے گا کہ چلو شعر ہے، شاعری ہے، ادب ہے، لٹریچر ہے، مزے کے لیے بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دین تو صرف یہ نہیں ہے کہ بس اس لیے ہے، مجلس خالی مجلس کے لیے ہے، مجلس خالی یعنی باقاعدہ لٹرلی طور پہ یہ کہا گیا کہ نہیں مجلس موضوعیت رکھتی ہے، مجلس فقط مجلس ہے۔ یعنی جو چیزیں موضوعیت رکھتی ہیں وہ اس کا مقصد وہ خود بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بڑا مقصد چھپا ہوتا ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں بہت سارے، مثلا وضو جو ہے ذاتی طور پر وضو کچھ نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے یہ ایسے بھی وضو کرو تو اچھا ہے، تو وضو اچھا ہے، لیکن وضو کے لیے بھی ایک مقصد ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز بھی مثال بھی نماز خود ایک مقصد ہے، نماز خود ایک اہم چیز ہے، نماز خود ایک اہم مسئلہ ہے۔
لیکن نماز کے لیے کہ نہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھو گے تو برائیوں سے دور رہو گے. تم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو تاکہ میرے ذکر سے، میری یاد کے قریب رہو، اللہ کو بھول نہ جاؤ. نماز پڑھو تاکہ اللہ کو بھول نہ جاؤ. تو جو چیزیں اہم ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی اور بھی بڑا مقصد ہے. شہادت بہت ہی اہم ہے. موضوع یہی ہے آج جملہ جب ہم سے سلام، شہادت بہت ہی اہم مقصد ہے. شہادت خود مقصد ہے. عشق پروردگار میں انسان جا کے اپنی جان دے دے تو یہ خود بہت بڑا مقصد ہے. لیکن ایسی شہادت جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہوگا وہ خود ہی ہلکی ہو جائے گی، مانا نہیں ہوگا. کوئی خاندان کے لیے شہادت دیتا ہے، کوئی ملک کے لیے شہادت دیتا ہے، کوئی زمین کے لیے شہادت دیتا ہے. شہادت کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. کوئی مال کے لیے بھی شہادت دیتا ہے. اسلام میں کہا گیا ہے کوئی اپنے ناموس کے لیے، اپنے مال کے لیے، مال سے مراد 2 4 10 روپے کے لیے نہیں، اگر قیمتی ہے اس کے لیے بھی اگر کوئی جان دے دے تو اس کو اسلام نے اعزازی شہادت کا درجہ دیا ہے. کئی ایسی 23 24 جگہ ہیں کہ جہاں پر شہادت کا درجہ دیا گیا ہے. لیکن بہرحال یہ شہادت جو مال کے لیے ہو، جو خاندان کے لیے ہو، جو زمین کے لیے ہو، جو زمین کے ٹکڑے کے لیے ہو، اس کی اس کی اہمیت اتنی ہے جتنی وہ جس کے لیے ہے. زمین والی شہادت کی اہمیت بھی زمینی کی حد تک ہے. جو اپنے خاندان کے کسی کام کے لیے شہید ہو جائے، دوسرے لوگ اس کا کیوں احترام کریں گے؟ بھائی اپنے خاندان کے لیے آپ شہید ہوئے تھے. اب اگر کوئی ہمارے ملک میں ہمارے ملک کے لیے کوئی شہید ہو رہا ہے تو ہمارے ملک کے لوگ اس کا احترام کریں گے. وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لوگ ہمارے شہید کے احترام کیوں کریں گے؟ بھائی آپ نے اپنے ملک کے لیے جان دی. لیکن کوئی ہوتا ہے جو اس سے کہیں زیادہ عظیم مقصد کے لیے، جو ویلیوز کے لیے، جو انسانیت کے لیے، جو بلندیوں کے لیے، جو فضیلتوں کے لیے، اور اس سے بڑھ کے کوئی اللہ کے لیے، جب اللہ کے لیے شہادت دے گا تو مقصد کیا ہو جائے گا؟ بڑا مقصد ہو جائے گا. تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت خود امام کو عشق ہے، امام کو شہادت سے. لیکن شہادت کا بھی کوئی مقصد ہے؟ یہ باتیں کیسے کیسے کہی جاتی، مجھے تعجب ہوتا ہے واقعا. ٹھیک ہے، سیاسی مسائل بہت زیادہ تھے، اتنا زیادہ پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ تو بنیادی مسئلہ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ مجلسیں خود ایک مقصد ہے، لیکن ان مجلسوں کے پیچھے بہت بڑے مقاصد ہیں. اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے ایک ایسا حسینی معاشرہ تربیت پاتا رہے کہ جو حسینی ویلیوز کو، حسین ابن علی کے اقدار کو، اور وہ ان اصولوں کو ہمیشہ زندہ رکھے. ظلم کی دنیا میں ہمیشہ حسینی اصول باقی رہیں، زندہ رہیں. ظالموں کے درمیان میں اور فاسقوں کے درمیان میں ایسے انسان تربیت پاتے رہیں کہ جو حسینی اصولوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں. اور اس کا عظیم نمونہ ہمیں اس نظر آ رہا ہے اس سال میں.